بستی کریا کریا دیکھو دیکھو کون آیا زندہ باد۔ میرے عزیز بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا جذبہ برقرار رہے، دنیا جو لوٹنا چاہے لوٹ لے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کتنا جی سکتے ہو، کتنا عیش کر سکتے ہو۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی تقریریں سنیں تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، نہیں سنو گے تب بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ملک الموت تو آنے والے ہیں، آئیں گے آج یا کل، کبھی تو آئیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے۔ کوئی بھی پراپرٹی والا، کوئی زمیندار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے کوئی گارنٹی دے کر کے بتائے کہ میں 100 سال جینے والا ہوں، بتا دے کوئی۔ کسی کو کل تک کی گارنٹی نہیں ہے، 100 سال بہت دور کی بات۔ مومنوں تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اگر دنیا لوٹتی ہے تمہارا سامان تو لوٹ لے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں بادشاہت تو میرے مصطفیٰ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ قیامت کے دن جس کے تم نام لیوا ہو اس کی حکومت تو ہے، جہاں سب تمہیں للکار دیں گے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو۔ اعلیٰ حضرت یہی فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جاؤ کسی اور کے پاس، اس وقت بتاؤ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال مکین گنبد خضرا، ہم غریبوں کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ تمہیں وہاں پر بھی مدد کے لیے بلا رہے ہوں گے۔ آؤ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کس کیفیت میں ہوں گے؟ تم جھوم جاؤ گے دیوانہ۔ حضور فرماتے جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں پر ڈھونڈتی ہے، کسی ماں کا اکلوتا بیٹا کھو جائے تو ماں کیسے ڈھونڈتی ہے، ادھر ادھر ہر ایک سے پوچھتی رہتی ہے بیٹے کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو دیکھا ہے۔ فرمایا گیا حضور پاک کی کیفیت قیامت کے دن یہی ہوگی، حضور اپنے امتیوں کو ماں سے زیادہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑ دے گی وہاں پر، لیکن میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑیں۔ خود فرماتے میرے آقا قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے اس حال میں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی۔ حضور فرماتے میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی، کبھی وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایک ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کبھی حوض کوثر پر لے جا رہے ہیں، کبھی میزان عمل کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے ہمارے اعمال کو بھاری کر رہے ہیں، کبھی جنت کی طرف لے جانے کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس رسول کے گن نہ گائیں تو پھر کس کے گن گائیں؟ اس رسول کے لیے نہ جئیں تو پھر کس کے لیے جئیں؟ دنیا میں تم جس کی جے بجے کرتے گھومتے ہو، یہ پارٹیاں آج ہیں کل چلی جائیں گی۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو نیتا بیچارے پارٹیوں میں 40 سال ان کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر گھومتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو پارٹیوں نے انہیں بھی سائیڈ لگا دی، کہا اب تمہاری ضرورت نہیں، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہوگا۔ یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے، یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز مجنو بدلتی ہے، اور یہ پاگل ہیں جو عزت ان کی جوتیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے تو تمہیں پارٹی سے بھی نکال دیا، بوڑھے ہو گئے تو تمہیں سائیڈ لگا دیا کہ اب تمہارا کام نہیں ہے، بیٹھو کنارے دیکھو ہم حکومت کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی نچھاور کی، حضور کے دامن سے جو وابستہ ہوا، وہ زندگی میں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی جاتی ہے۔
مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، کیا عمر کے 75ویں سال میں جب تاج الشریعہ کی عمر پہنچی تو کیا ان کو کسی نے سائیڈ بیٹھنے کا حکم دیا؟ بلکہ ہر دن ایسا تھا کہ ان پر ٹوٹ پڑنے والے پروانوں کی کثرت ہوتی ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ دامن مصطفیٰ سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کی عزت میں کمی کبھی نہیں آتی، کبھی نہیں آتی، بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور اس میں کم کا کوئی تصور نہیں، کم وہاں ہے جہاں دنیا کی جوتیاں اٹھاؤ، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور دیکھا آپ نے الحمدللہ، میں مسلسل پچھلے 1.5 سال سے کنٹینیو ہندوستان کے ہر علاقے میں جا رہا ہوں، ہر صوبے میں، کتنے شہروں میں گیا، نوجوانوں کا، لوگوں کا پرتپاک استقبال، ہر جگہ نعرے اور پھولوں سے نچھاور۔ کس بات کی مجھے عزت دی جا رہی ہے؟ کیوں مجھے لوگ اس قدر آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں مجھے ممبر پر بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے؟ میں یہ جانتا ہوں تمہاری یہ عزت، تمہاری یہ محبت، تمہارا یہ پھول برسانا، آنکھوں پر بٹھانا اس لیے نہیں کہ میں بھی کسی پارٹی کا نیتا ہوں، نہیں، تم جو کچھ بھی عزت دیتے ہو وہ صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کیا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بھائی مفتی صاحب کو میں نے دیکھا ہے لاکھوں کے جلسے میں، لاکھوں کے مجمع میں، الحمدللہ دیوانے نعرہ لگاتے ہیں تو قسم خدا کی لگتا ہے دشمن نبی کا کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ بہت بہتر میرے عزیز، یہ جو ہے صرف نعرہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک وظیفہ بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کو پکار ہے اور درود بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا یہ صرف اور صرف نعرہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اور دشمنوں کا کلیجہ پھٹتا ہے آج تو اسی نعرے کی بدولت، انہیں پتا ہے۔ اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جتنا اس نعرے کو دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے ظالم بھیڑیا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب یہ نعرہ قیامت تک رکنے والا نہیں ہے، نہیں رکنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی عام شخصیت کے نام پر لگنے والا نعرہ نہیں، یہ کائنات کے دولہا کے نام پر لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر ہے۔ اور کسی ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، شاید ہفتہ 2 ہفتہ پہلے، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ کسی مجمع میں نعرہ بہت لگ رہا تھا، ہمیں بلایا گیا پولیس اسٹیشن میں اور کیس دینے کی بات کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے، پولیس والوں نے کہا کہ تم پر بھی کیس ہوگا۔ میں نے کہا اس میں ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا؟ کہا کہ آپ تو اچھی خبر دے رہے، اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر پکارنے کا وہ تمہیں کیس نہیں بلکہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں عاشق رسول ہونے کا۔ کیا بات ہے؟ وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تم کسی اور کو نہیں پکارتے، تم رسول اللہ کو پکارتے ہو۔ اگر دنیا یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے تو خوشی سے قبول کرو اور بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ، صرف میں ہی نہیں کہتا، ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے، آپ کے دشمن بھی کہہ رہے ہیں، میں کسی اور کو نہیں پکارتا، صرف آپ کو پکارتا ہوں۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم یہ عریضہ پیش کرو گے، یقین ہے میرے آقا یہی فرمائیں گے، یہی فرمائیں گے
कब्र में जब तुम पहुंचोगे उस दिन सारी दुनिया से थक हार करके पहुंचोगे। नबी पाक मुनकर नकीर से कहेंगे छोड़ दो ये मेरा मलंग है, ये दुनिया से थक करके आया है, दुनिया ने इसे बड़ा परेशान किया है, छोड़ दो इसे, सो जाने दो। हम उसी रात के लिए मेरे अजीजों मर मिटते हैं। आओ मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर बेदार होना यह हमारे बुजुर्गों का शिवा है। हमने देखा है जब जब कौम हमारी सोती है इसको जगाने के लिए हुजूर का नाम ही काफी है, नाम ही काफी। एक यहूदी आलिम है जो रिसर्च कर रहा था, डॉक्टरियत किया, पीएचडी किया, एक नहीं 2 पीएचडियां, किस बात पर? मुसलमानों के हालात पर। एक मॉडर्न मुसलमान है, उस मुसलमान से उस यहूदी आलिम की मुलाकात हुई और मुलाकात में उसने जो बात की, मुसलमान ने पूछा पीएचडी का तुम्हारा रिसाला कहाँ तक पहुंचा? कहा मैंने 2 बार अलग अलग टॉपिक पर पीएचडियां की और सब मुसलमानों के हालात पर। उस मुसलमान ने पूछा कि किस नुक्ते पर तुम पहुंचे, रिजल्ट क्या आया तुम्हारी पीएचडी में? वो यहूदी आलिम कहता है मैंने देखा कि मुसलमान कई मर्तबा तबाह हुए, बर्बाद हुए, टुकड़े हुए, इनको बच्चों को मारा गया, इनको घरों से निकाला गया, इनको जलाया गया, इनकी खोपड़ियों से मीनार बनाए गए, इनकी औरतों को दफन किया गया, बहुत कुछ इनके साथ किया गया, लेकिन फिर भी ये जमा होते, फिर भी जमा होते। ना इनकी अजानों में फर्क आया, ना इनकी नमाजों में फर्क आया, ना इनके चेहरों पर फर्क आया, फिर वही तरोताजी आ जाती है। ये कैसी डाल है, ये कैसा दरख्त है कि इसकी हर शाख को तोड़ा जाए फिर भी हरियाली बाकी रहती है, फिर भी हरियाली बाकी रहती है। ये कैसा दरख्त है? तो उस मुसलमान ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है वजह क्या होगी, तुम बताओ। उस यहूदी आलिम से पूछा कि वजह क्या होगी कि बार बार हरियाली फिर आती है, इसकी शाखों को तोड़ने के बाद भी फिर हरियाली आती है? वो यहूदी कहता है बुरा ना मानो, मेरा रिसर्च ये कहता है ये 1000 टुकड़ों में बढ़ जाएं, लेकिन जब नाम मोहम्मद की बात आती है फिर ये इकट्ठा हो जाता है। ये गुंबद खतरा का नाम आता है फिर जमा हो जाते हैं। और मैंने देखा है मेरे अजीज, प्रैक्टिकली देखा है, जब वो पाखंडी कुत्ता मेरे नबी की शान में भौंक रहा था और गुस्ताखियां कर रहा था, हमारा दिल जल रहा था, हमने बड़ी दूर से आवाज लगाई थी और यकीनन हर मुसलमान के दिल की आवाज थी। हम अपनी जान मेरे मुस्तफा के नाम पर फिदा करने को तैयार हैं। आग में कूदना कोई आम बात नहीं, और मैं समझता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए कूदना कोई बड़ी बात भी नहीं, बड़ी बात भी नहीं हुजूर के नाम पर। और ना ही हम अपनी कोई करामत और ना ही कोई अपने करिश्मे दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं मरना है तो मर जाए उस नाम पाक पर, कोई बात नहीं, मरना है तो मर जाएंगे। लेकिन आपको ये बात मैं बता रहा हूं कि जब उन जालिमों को ललकारा गया, उन कुफार और मुशरिकीन को ललकारा गया, तो आपने महसूस किया कि पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमानों में जो बेदारी आई, हर तरह का नौजवान खड़ा हो गया। किसके नाम पर खड़ा हुआ? मेरे नाम पर नहीं, वो आमिना के लाल के नाम। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से, कोने कोने से मुझे खत भी आए, मैसेजेस आए, टेलीफोन आए, पूरी दुनिया भर से। अब मैं आपको बताऊं तो हैरत होगी, हमारा जिनसे कोई फिक्री ताल्लुक ही नहीं, उन जमातों के भी बड़े बड़े सरदार, दूसरे मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े उलमा, वो सब जिनसे हमारा शदीद तरीन इख्तिलाफ है, उन लोगों ने भी कहा मौलाना आप बरेलवी हो, हमें पता है आप बरेलवी, हमें पता है हमारा आपसे बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नाम की इज्जत के लिए आप खड़े हैं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमारी जमात भी खड़ी है। मेरे अजीजों, मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है।
انہوں نے کہا تھا پیچھے مڑ کر دیکھے تو ہم بھی نظر آئیں گے. ہمیں اس بات کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں، لیکن میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک نام پاک ایسا ہے جو پوری کائنات کے مسلمانوں کو جوڑ دیتا ہے. وہ نام پاک مکین گنبد خضرا مصطفیٰ کریم کا نام ہے. اسی لیے کثرت سے نعرہ بھی اسی رسول کا لگایا ہے. میں اکثر ممبروں پر جانے کے بعد یہ کہتا ہوں اسٹیج پر میرے نام کا نعرہ مت لگاؤ. ہمارے استقبال کے لیے ہمارے نعرے، ہمارے کیا حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے ہمارے نام کے لیے بڑے بڑے نعرے لگانا یا ہماری شان میں کوئی اشعار پڑھنا نہیں. پڑھو تو صرف رسول اللہ کے نام، اجر و ثواب بھی ہے، تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی چمکدار ہے اور سرفراز. اس نام پاک کا چرچا کرو، اس لیے کہ بادشاہ ہے تو پھر دوسروں کی بات کی ضرورت کیا ہے. یہاں پر ہماری کوئی حیثیت نہیں، رسول اللہ کی بات کرو. اور جب نعرہ لگائے تو کثرت سے میرے مصطفیٰ کے نام ہے. تمہارے دلوں کے اندر جو دل مرجھایا ہوا ہے وہ عشق رسول سے پھر جلا پائے گا، پھر جگمگائے گا. جو شمع ٹمٹما رہی ہے اس میں اور لو بڑھ جائے گی. آؤ میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں، ڈرو مت اے سنی مسلمانوں. دنیا سے ہمیں کچھ لے کر جانا بھی نہیں ہے. دنیا چھین سکتی ہے تو کیا چھینے گی؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان ہے، اس سے زیادہ کیا چھینے گی؟ اور بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تمہیں پتہ ہے ہم جب قبرستان جا رہے ہوں گے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے ہاں میتوں کو نہلایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، صاف سفید نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے. عید بقرعید میں جیسا کپڑا پہنتا تھا حدیث میں ملتا ہے کہ اس قیمت کا کپڑا مردے کو پہناؤ، اتنی قیمت کا جو وہ عیدوں میں پہنا کرتا تھا. اچھا کفن پہناؤ اور اسے خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، اور اس کو پھر ہم سجا کر کے لے جاتے ہیں، سجا کر لے جاتے ہیں. ہمارے جنازے جاتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی دولہا جا رہا ہے. اس کے جنازے پر پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اتنے پھولوں کی برسات ہوتی ہے. قبرستان جب لے جاتے ہیں تو کوئی ہم میں سے عیب نہیں سمجھتا مردے کو ہاتھ لگانا. وہ دوسروں کے ہاں ہے وہ ناک پکڑ کر کے آتے ہیں مردہ دیکھنے کے لیے، اپنے ہی مردوں کو دیکھنے کے لیے ناک منہ دبا کر کے آتے ہیں، کوئی چھوتے نہیں. لیکن ہم میں سے حال یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہیں، اور قبرستان میں اتارنے کے لیے ہر کوئی آگے بڑھتا رہتا ہے کہ میں پکڑوں میں پکڑوں. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رشتہ اس سے کیا ہے. ہر ایک اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے. اور نہلانے میں جانتے ہیں ایک بات بار بار کہی جاتی ہے، ارے آہستہ سے کرو، آہستہ سے کرو، اسے تکلیف نہ ہونے پائے، اسے دھیرے دھیرے کرو. بہت زیادہ گرم پانی بھی نہ نہلاؤ، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہ نہلاؤ. یہ ہمارے مردوں کی اتنی عزت کیوں ہے؟ یہ ہمیں مرنے کے بعد اتنی عزت کیوں ہے؟ کبھی سوچتے ہو اے سنی مسلمانوں، تمہیں اگر جنازے میں لے جایا جاتا ہے ایک آدمی دو آدمی نہیں اٹھاتے، چار چار پانچ پانچ لوگ اٹھاتے ہیں. ارے ادھر بھی ہاتھ لگا لو، ادھر بھی ہاتھ لگا لو، کہیں اس کا ہاتھ پیر ادھر ادھر نہ ہو جائے، مردے کا پیٹ نہ دب جائے. ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں. میں نے قبرستان میں دیکھا ہے مردے کو قبر میں اتارنے کے لیے بھی اتنا احتیاط کیا جاتا ہے. چار ادھر کھڑے ہیں، چار ادھر کھڑے ہیں، دو نیچے اترے ہوئے ہیں، کوئی سینے سے لگا کر کے اتار رہا ہے، کوئی کپڑا پکڑ کر کے اتار رہا ہے. کیوں ایک مرے ہوئے کے لیے اتنی عزت ہے؟ بزرگوں سے ہم نے پوچھا تھا، اسے نہلایا بھی گیا، پہنایا بھی گیا، اور خوشبو بھی لگائی گئی، پھول بھی ڈالے گئے، اور سارے لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگے ہیں. کیا بات ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اے میرے بچے کیا تجھے پتہ نہیں آج یہ جا رہا ہے قبر میں دیدار مصطفیٰ کے لیے، آج یہ جا رہا ہے قبر میں رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے. اس کی جو عزت ہے وہ یوں ہی نہیں، اس لیے کہ تم ابھی اگر اس کے قبر کی تختیاں بند کر کے آؤ گے، ادھر یہ آنکھ کھولے گا ادھر جلوہ رسول کو دیکھے گا. میرے عزیزوں، ہمیں مرنے کا بھی ڈر نہیں، اسی لیے میں یہ سنا رہا ہوں.
मोमिन को मौत का खौफ ना हो। मोमिन मरता है, उसे यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में जाऊंगा। और कब्र में जाने के बाद एक आशिक रसूल क्या कहता है? हुजूर ताजुल शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। और एक आशिक रसूल जब फरिश्ते उसे उठाने आते हैं, उठ सवालों का जवाब दे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सवाल पूछने के लिए कब्र में दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर, जिनका चेहरा काला, जिनकी आंखें नीली और दांत बाहर, सख्त किस्म का चेहरा होगा। लेकिन आशिक रसूल उनको जवाब क्या देता है? शायर कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हमें हुजूर पाक का दीदार करने के लिए जब कब्र में भी जाना है तो इस दुनिया पर ज्यादा भरोसा मत करो, यहाँ इज्जत नहीं मिलती। यहाँ जब तक तुम्हारी जवानी है ये लूट लेंगे, जब तक तुम्हारे पास माल है इर्द गिर्द लोग घूमते फिरते रहेंगे। जहाँ तुम्हारी जवानी गई, जहाँ तुम्हारा माल खत्म हुआ, जहाँ तुम्हारी ताकत कम हुई, फिर देखना ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, लेकिन तुम्हें पता है जब सारी दुनिया छोड़ दे, आमिना के लाल अपना सीना लगाते हैं, तुम्हें अपने दामन में जगह अता करते हैं। इसीलिए आला हजरत ने क्या फरमाया है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए ऐ नौजवानों, राजी करना है तो ऐरे गहरे नत्थू खेरे को राजी मत करो, कोई तुमसे राजी होने वाला नहीं है। राजी करना है तो मकीने गुंबद खजरा को राजी हो, वो जल्दी राजी होते हैं, वो जल्दी राजी होते हैं। और अपने रब्बुल आलमीन को राजी करो, वो एक सजदे से राजी होता है। यहाँ दुनिया को राजी करने के लिए लोग मीटिंगें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं कि हुकूमत हमसे राजी हो जाए। अरे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको मनाने के लिए हम थोड़ा सेकुलर बन जाएंगे और इनको भी बुला लेंगे, उनको भी बुला लेंगे, सबको बुला करके हम कहेंगे, हम भी ओम ओम कहेंगे, तुम भी ओम ओम कहो, दोनों बात एक ही है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आज तख्त पर बैठे हुए जालिमों को राजी करने के लिए कुछ बिकाऊ लोग बाजार में आए हैं, उन गद्दारों को पहचानो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें बताया था ये जमात के गद्दार हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये कौन से चोर है? ये जो तुम्हारा ईमान छीनने वाले चोर हैं, ये इश्क रसूल छीनने वाले चोर हैं। इनको राजी करने से कुछ नहीं होने वाला। हमने देखा है, देखो अभी 2 साल पहले एक राफजी कुत्ता निकला था अपना धर्म बदलने के लिए, पता है ना, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और कहा कि मैंने आज से नाम बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, घर बार भी छोड़ दिया, जा करके किसी की धोती में पनाह लिया। और कितने दिन तक, 6 महीने से ज्यादा रह नहीं सका, वहां से भी लात मार के भगाया गया। हुआ ये कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को छोड़कर कोई जाता है वो दर दर की ठोकरें खाता है। दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। हमने देखा है उनको राजी करने के लिए बेचारा सब कुछ बदल लिया, लेकिन वो राजी नहीं हुए, राजी नहीं हुए, तुमसे राजी नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं 10 लाख साल भी तुम नाक रगड़ते रहो, ये दुनिया के जालिम दुश्मन तुमसे राजी नहीं होंगे। राजी करना हो तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को राजी करो। वो यहाँ भी मेरे आका हैं, कब्र में भी आका हैं और हश्र के भी आका हैं। उन्हीं से सब है, उन्हीं से सब कुछ है। इसीलिए मैंने जो शेर कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो
کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رہے تو مولا عاشق رسول بن کر کے جیے اور مرے تو میرے مصطفیٰ کی محبت میں مرے۔ مولا جب ہمارا جنازہ اٹھے تو دنیا پکار کر کہے کہ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اتنی ہی دعا ہے اور ساتھ میں تمہیں یہ درس دے کر کے جاتا ہوں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ یہاں دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اسی لیے میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ نے یہ فرمایا ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔